بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درس قرآن نہ زمانے نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ زمانے نے بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام ہے۔ یہ کتاب رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت باقی رہے گی اور انشاءاللہ انسانیت اس سے نفع حاصل کرتی رہے گی۔ اس عاجز نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے سکون حاصل کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ کئی کتب تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے، بالخصوص تفسیر مظہری میں، کہ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم کے ذریعے سے دل سکون پاتے ہیں۔ اور یہ نعمت ہم سب کے پاس موجود ہے، بس اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دلوں کو اطمینان اگر قرآن کریم کے ذریعے سے بھی نصیب نہ ہو، اللہ کی یاد سے بھی دل اطمینان نہ پائے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب یہ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ سوئے ہوئے کو جگانا بہت آسان ہے، لیکن مویا ہوا یعنی مر گیا اس کو جگانا تو بالکل ناممکن ہے۔ یہ دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس کی حیات پھر بھی ممکن ہے، وہ ہے اہل قرآن کی صحبت۔ اور ایک بات درمیان میں عرض کرتا چلوں، جب قرآن کریم افضل ذکر ہے، سب سے بہترین ذکر قرآن کریم ہے، اس کو سمجھنا، سمجھانا، پڑھنا، پڑھانا، یہ سب ذکر کے مراتب میں شامل ہے۔ جب قرآن کریم افضل ذکر ہے تو قرآن کریم پڑھانے والا بھی سب سے بڑا ذاکر ہے۔ اب وہ قرآن کریم پڑھائے یا تو حفظ کے راستے سے، قرآن کریم پڑھائے تفسیر کے راستے سے، یا قرآن کریم کا عربی گرامر، نحو اور صرف کی شکل میں پڑھائے، یا نورانی قاعدہ ہی پڑھائے، وہ بھی بڑا ذاکر ہے، جو 4 گھنٹے صبح سے لے کر 10 بجے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ انہی کی برکت سے آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں موجود ہے، اور انہی کی برکت سے یہ مسجد آباد ہیں۔ اگر یہ قرآن اور اہل قرآن باقی نہ رہیں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان و یقین کے کیا فیصلے ہوں گے، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ 1861 کی سال میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے تھے۔ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے تھے۔ ذرا ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر اپنے بیانات میں کہتے ہیں اپنی تاریخ پڑھو، اپنا اتہاس پڑھو، بہت زندہ اتہاس ہے۔ پیپر میں چھپنے والا اتہاس نہیں ہے کہ 3 گھنٹے پہلے کوئی واقعہ پیش آتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے 300 برس پہلانی بات ہے۔ ایسا ہمارا اتہاس نہیں ہے الحمدللہ، ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کسے کہتے ہیں؟ جلا دیے گئے، لیکن قرآن تو پھر بھی باقی ہے، جلانے والے جل کے راکھ ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیں سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہیں؟
ایک کتاب ہے تفسیری نکات، اس میں میں نے یہ بات پڑھی کہ ایک خاتون ہے جو بہت بڑے پیمانے پر جادو کرتی ہے، یعنی اس کا جادو بہت بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں چلتا ہے۔ اس نے یہ بات اپنی ایک ویڈیو میں کہی کہ میرا جادو ہر کسی پر چل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں پر خاص طور پر یہ جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں ان پر میرا جادو چلتا ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت ریسرچ کیا، تحقیق کیا، پھر پتہ چلا کہ دراصل یہ لوگ رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سوتے ہیں، جس میں جادو کا توڑ ہے۔ جس دن یہ بغیر پڑھے سوئیں گے جادو مار کر ان کو ہلاک کر دو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہم سب کے پاس موجود ہے، تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے آج ہماری نظروں میں حقیر سے نظر آتے ہیں، لیکن کل یہ جب بڑے بڑے مقامات پر فائز ہوں گے اور ان کے والدین کو، ماں باپ کو اللہ رب العزت سورج سے بھی چمکتا ہوا تاج پہنائیں گے، ہماری ساری اکڑ وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اب بتائیے اس میں میرا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا فائدہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کتنا منٹ لگتا ہے سورہ واقعہ پڑھنے میں؟ کچھ نہیں، 5 منٹ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، محبوب نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، غربت سے بچنے کا نسخہ بتایا گیا کہ قرآن کے سائے میں آ کر رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ مرتے دم تک کبھی بھوکے نہیں مریں گے۔ کیسے کیسے نسخے آج ہمارے پاس موجود ہے، بس ہمیں قرآن کی طرف تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو آپ نے فرمایا، دیوبند میں آپ تشریف فرما تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں غور کیا کہ یہ مسلمان ہر جگہ پریشان کیوں نظر آتا ہے، ذلت کا شکار کیوں ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ اللہ وہ اسباب میرے دل پر کھول دے کہ جس کے سبب میری یہ قوم اتنی پریشان ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل پر 2 باتوں کا القاء ہوا، ایک تو یہ کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور نمبر 2 ان کی آپس کی جو کھانا جنگی ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، اسی لیے یہ قوم پریشان ہے۔ ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک جملہ ایسا شاندار لکھ گئے، بہت شاندار جملہ ہے ماشاءاللہ۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے اور دل سے نکلتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے، ہم تو صرف نقل کر دیتے ہیں برکت کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری پڑی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے بھرے پڑے۔ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری پڑی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے، دشمنیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی تو ایک وجہ ہے، نتیجہ ہے کہ ہم آج بھی ترقی کے اس موڑ پر نہیں ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم قرآن کریم سے اپنا واسطہ مضبوط رکھیں۔ کئی دفعہ وہ حضرات جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، انہیں 100 سلامی، جن کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اور اگر ان کے 4 بیٹے ہوں، پوچھیں گے جی آپ کے بیٹوں کا کیا حال ہے، تو بتائے گا جی یہ جو میرا بیٹا ہے نا بڑا انجینئر ہے اور مہینے کے لاکھ روپے کماتا ہے، اور رہا یہ بیٹا یہ تو بڑا ڈاکٹر ہے، مہینے کے 2 لاکھ روپے کماتا ہے، اور تیسرا بیٹا اس کا بھی بڑا کاروبار ہے، اور رہا چوتھا بیٹا کچھ نہیں کر پایا تو میں نے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ کچھ نہیں کر پایا تو میں نے قرآن کا حافظ بنایا۔ کیسا خطرناک جملہ ہے۔ اگر اسی وقت اللہ کی غیرت کو جوش آ گئی تو پھر چاول کے ایک ایک دانے، پانی کے ایک ایک گھونٹ کے محتاج ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہماری عبادتیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری یہ نعمت مال و دولت والی اگر یہ مدرسوں پر خرچ ہوگی، مکاتب کے نظام پر خرچ ہوگی، تو یہ آخرت میں ہمارے لیے کرنسی بن جائے گی، آخرت میں ہمارے لیے سرمایہ نجات ثابت ہوگا۔ درس قرآن
نہ زمانے نے بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہر مسجد میں درس قرآن کی محفل قائم ہو، بلکہ مستورات کی جو مجلس ماہانہ یا ہفتہ واری ہوتی ہے اس میں بھی آپ درس قرآن کو شروع کیجیے، تاکہ ان کے سامنے بھی قرآن کا پیغام آئے کہ سورہ فلق میں میرے لیے کیا پیغام دیا گیا ہے، سورہ ناس میں میرے لیے کیا پیغام دیا گیا ہے، سورہ اخلاص مجھے کس طرح توحید پر جمنے کا پیغام دیتی ہے، سورہ کوثر میں کیسی تسلی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، سورہ معون میں اللہ رب العزت نے معاشرت کے مسائل کو کیسے بیان فرمایا، ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، سورہ فیل اور سورہ لہب میں اللہ رب العزت نے کس طرح کا معاملہ بیان فرمایا اور کیسے اپنی قدرت کاملہ کو ثابت فرمایا اور کیسے دشمنان اسلام سے اللہ نمٹتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب ہماری محترمہ ماؤں اور بہنوں کے سامنے آئے گی، جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئے گی تو ہماری زندگی چینج ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن کریم پڑھتے رہا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کیسی بشارت ہے، کتنا سکون ملتا ہے جب اس جملے کو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کریم پڑھتے رہا کرو، قیامت کے دن کل یہ ہمارا سفارشی بن کر آئے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، کاش کہ ہم اس کی طرف توجہ کرتے۔ آج بھی اس زمانے میں ایک ایسے قاسمی بزرگ موجود ہے، بڑے اعلیٰ درجے کے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، بس چھپا دیا۔ ایک مضمون ان کا میں نے پڑھا، ان کے واسطے سے کسی نے ایک خواب لکھا تھا، اس میں ان کا تذکرہ تھا۔ 27 سال میں صرف 3 دن ایسے گزرے ہیں جن 3 دنوں میں انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکے۔ کوئی مسئلہ رہا ہوگا جس کے سبب وہ قرآن نہیں پڑھ پائے، باقی 27 سال ایسے گزارے کہ ہر روز انہوں نے قرآن کریم پابندی سے پڑھا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، صبح ان کے گھر ایک مہمان آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت باہر نکلتے ہیں، جی کوئی ضروری کام ہے؟ کہ جی حضرت ایک بہت بڑے مسئلے کو لے کر آیا ہوں، آپ سے حل کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا 2 منٹ آپ یہاں پر رکیے، کچھ منٹ۔ آپ اندر گئے، پھر باہر آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت اتنے وقت میں آپ کیا کام کر آئے؟ کہا میرا ہر روز فجر کے بعد قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہے، چند آیت اس لیے پڑھ کر آیا کہ یہ معمول باقی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بات چیت میں دیر ہو جائے اور معمول چھوٹ جائے۔ یہ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں بہت بڑا سرمایہ تھے، محبوب الاولیاء ان کا لقب ہے۔ فرمایا کرتے تھے پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ ہے، مخلوق کو توڑ خالق سے جوڑ۔ کیا مطلب مخلوق کو توڑ؟ یعنی سارے رشتے توڑ دیں، اب کسی سے کوئی واسطہ نہیں، مخلوق سے جو نفسانی شہوانی شیطانی محبتیں ہوتی ہے اس کو چھوڑ دو، خالق کی رحمانی محبت پر آ جاؤ۔ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت سے تعلق کا مضبوط ہونا یہی پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ آپ سے بہت ساری ایسی باتیں منقول ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اس میں آپ نے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ ٹرین میں سوار ہو رہے تھے، ایک پیر آپ کا ٹرین میں پہنچ چکا تھا اور ایک پیر ابھی پلیٹ فارم پر تھا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا ہے اور کہنے لگا حضرت دوسرا پیر آپ کا ٹرین میں جائے، یعنی ڈبے کے اندر جائے، اس سے پہلے آپ مجھے پورے قرآن کریم کا خلاصہ بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ اللہ کر، کسی سے نہ ڈر، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یعنی اللہ اللہ کر، اللہ کا ذکر، اور کسی سے نہ ڈر، خشیت الہی، عظمت الہی، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، جہاں جہاں قرآن کریم کی تفاسیر ہو رہی ہو، تفسیر کی مجلسیں ہوتی ہو، اپنے آپ کو بٹھائیں۔ یہ قرآن ہے جو ہماری سربلندی کا ذریعہ ہے۔ قرآننا مصدر عزنا، عربی میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ یہ قرآن ہماری عزت و سربلندی کا مرکز ہے۔ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عاشق قرآن تھا، حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ اکثر یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ 2 بھائی تھے، ایک بڑا عاشق قرآن تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہ جو عاشق قرآن تھا اس کا پہلے انتقال ہو گیا۔
انتقال کے بعد دوسرے بھائی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا بھائی یہ ایسی وادی ہے، یہ ایسا راستہ ہے جہاں ساری چودراہٹیں ختم ہو جاتی ہے، یہاں نہ مال و دولت کام آتا ہے، نہ حسب نسب کام آتا ہے، نہ یہاں کوئی بڑائی کام آتی ہے، یہاں تو سب داؤں پر لگ گیا، بس قرآن نے پار کر دیا۔ جو قرآن سے میرا مضبوط تعلق تھا اسی قرآن نے مجھے پار کروا دیا۔ تو یہ قرآن ہے جو قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنے گا، اور یہی وہ قرآن ہے جو کل قیامت کے دن بھی ہمارا سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے ایک واقعہ سنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، وہ ایک جنگل میں رہتے تھے، تنے تنہا تھے، ایک رحل پر قرآن رکھا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک صاحب وہاں سے گزرے، پوچھا حضرت اتنے بڑے جنگل میں جہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا، آپ کا مونس اور غمخوار کون ہے؟ آپ کا دل بہلانے والا کون ہے؟ آپ نے رحل کی طرف رکھے ہوئے قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا مونسی، یہ میرا غمخوار ہے، یہ میرا دل بہلایا کرتا ہے۔ کچھ تو اندازہ لگائیے، وہ جنگلوں میں قرآن کے ذریعے سے دل بہلا لیا کرتے تھے، آج ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر قرآن کا درس نہیں سنا جا رہا۔ اگر 20 منٹ سے زیادہ وقت ہو جائے، مولانا آج تفسیر بڑا ذرا لمبی کر دیا آپ نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، قبر میں بھی سارے یہی بہانے کام آئیں گے۔ اگر استاذ محترم نے بالفرض 2 لکڑی زیادہ مار دی یا یہ کہ تنبیہ کر دی قرآن کریم پڑھاتے وقت، دوسرے دن فوراً جا کر کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے مارا۔ اور اگر چھٹیاں ہو جائے تو بہانے پر بہانے خود ماں باپ بناتے ہیں، یہ بھی عجیب صورتحال ہے۔ اور اسکول کی چھٹی بالکل برداشت نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، نہیں، میں آپ کی تشکیل کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کو وکیل بنائیں، دیندار، مگر ڈاکٹر بنائیں مگر دیندار، ایسا جج بنائیں اور ایسا وکیل بنائیں جس کی زبان و قلم نہ بکے۔ آپ اپنے بچے کو اچھے سے اچھا تاجر بنائیں، بزنس مین بنائیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے تاجر تھے۔ آپ کی تجارت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن دیندار۔ اگر ہم ان کو دینداری سے دور رکھ کر دنیا داری میں مشغول رکھتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے ہماری نماز جنازہ میں یہ خاموش کھڑے رہیں گے، پڑھنے والے سارے پڑھ کر چلے جائیں گے اور ہماری اولاد خاموش کھڑی رہے گی۔ 2 منٹ باقی ہے، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب میں، قرآن عظیم الشان اس کا نام ہے، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بڑا ڈاکٹر، باپ نے محنت کر کے اس کو بڑا ڈاکٹر بنایا ماشاءاللہ، اور اعلیٰ درجے کا لیول کا آدمی، جس کو اپنی ہم چلتی زبان میں کہتے ہیں لیول کا آدمی، جب اس کے باپ کا انتقال ہوا نماز جنازہ کے بعد وہ بہت رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ غم ہوتا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، باپ گیا ہے، درد ہوتا ہے، مگر تم تو کچھ زیادہ ہی رو رہے ہو۔ کہنے لگے رونا باپ کے انتقال پر نہیں آ رہا ہے، یہی جملے سننے کو ملیں گے اگر اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا ہے۔ کہ باپ تو جانے ہی والا تھا، آج نہیں تو کل میں بھی چلا جاؤں گا، اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے باپ نے محنت کر کے مجھے ڈاکٹر تو بنایا، لیکن محنت کر کے مجھے قرآن نہیں پڑھایا۔ اگر قرآن پڑھایا ہوتا، اگر محنت کر کے مجھے نماز سکھائی ہوتی تو آج میں باپ کے نماز جنازہ میں کچھ پڑھ سکتا تھا۔ مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ 3 سلام میں مجھے پڑھنا کیا ہے، میں تو بس خالی کھڑا رہا، لوگ پڑھتے رہے۔ مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میرے باپ نے مجھے کچھ پڑھنا سکھایا ہوتا۔ اس لیے ہم دل پر لیں، قرآن کو سینے سے لگائیں اور قرآن سے جڑ کر رہیں، اہل قرآن کی صحبت میں بار بار جائیں، اللہ والوں سے جڑ کر رہیں۔ یہ آج کے اس پرفتن ماحول میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان و یقین کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، عاشق قرآن بنائیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ بہت ساری دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ یہ ایک دعا کر لے۔ بہت ساری دعائیں ایک آدمی مانگ رہا ہے، لیکن ایک دعا یہ مانگ لی، یہ ساری دعاؤں کا خلاصہ ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ آپ مجھے عاشق قرآن بنا دیجئے۔ یہ بہت ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق قرآن بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔